कराची कराची एक मुआशी हब है पूरे पाकिस्तान का। 68% से भी ज्यादा रेवेन्यू कमा कर देता है। जितना पूरा एक लाहौर शहर टैक्स देता है ना, यहाँ पर लालू खेत का एरिया जो है वो उतना टैक्स देता है। यहाँ पर बड़े बड़े प्लाजास तो बना दिए जाते हैं, वहां की यूनियंस भी बना दी जाती हैं मेंटेनेंस के खाने पे नाम पर, लेकिन यहाँ पर कुछ सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते? यहाँ पर क्यों जो है इस तरह के इकदाम नहीं किया जाते कि इस तरह की इमरजेंसी हालात से, इस तरह के हादसा से बचा जा सके? आखिर जो भी हुकूमत आई, चाहे वो नून लीग की थी, चाहे वो पीपीपी की थी, चाहे वो तहरीक इंसाफ की थी, या कोई भी आमराना दौर आया, उसने सबसे ज्यादा तवज्जो वफाक पर या लाहौर पर क्यों दी? यहाँ पर सबसे अहम सवाल पहला ये पैदा होता है, जितना यहाँ पर टैक्स दिया जाता था, क्या उतनी ही तवज्जो नहीं चाहता था कराची? क्या वो मवाद इतना खतरनाक था कि उसने 20 से 25 मिनट में पूरे प्लाजा को आग की लपेट में ले लिया? और जनाब यहाँ पर जब आग लगी 20 से 25 मिनट में तमाम मनाजिल जो थी वो आग की लपेट में आ चुकी थी, और उस वक्त जनाब सिर्फ फायर एग्जिट के जो इमरजेंसी एग्जिट थे उसके 2 गेट्स खुले हुए थे। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा? आज पूरा कराची उन लोगों से सवाल पूछता है जिन्होंने इन ना अहलों को, न खटुओं को, ना मुरादों को ये हुकूमत नवाजी, जिनने उन लोगों को लाकर कुर्सी पर मुसल्लत किया जिनके पास ना तो अहलियत थी, ना काबिलियत थी, ना हसासियत थी। आज कराची जल रहा है। गुल प्लाजा सिर्फ एक इमारत ही नहीं, पाकिस्तान का, कराची का खास तौर पे एक सकाफती विरसा था, एक पहचान थी। सदर के गढ़ में बना हुआ ये गुल प्लाजा बहुत से लोगों के बहुत से अदवार में तवज्जो का मरकज बना रहा। यहाँ पर हर शय आपको मिलती थी, एक से एक बर्तन आपको मिलता था, एक से एक कपड़ा आपको मिलता था, अलिफ से लेके ये तक यहाँ पर हर चीज की आप खरीदारी कर सकते थे। लेकिन आज इस इमारत को जमीन बोस कर दिया गया। किसने किया? यहाँ पर ये सबसे अहम सवाल है। क्या ये किसी ना अहली की वजह से हुआ, ना तजर्बा कारी की वजह से हुआ, बेहिसी की वजह से हुआ, ना लायकी की वजह से हुआ, या फिर यह हादसा एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ? यहाँ पर बहुत से अहम सवालात जन्म देते हैं। मैं चाहूंगी कि तमाम हकाइक पर गुफ्तगू कर सकूं, अपने सुनने वालों को उन तमाम सवालात से आगाह कर सकूं जो बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरे दिमाग में नमूदार हुए, और मैं चाहती हूँ कि शायद इन सवालात का कहीं ना कहीं जवाब जरूर मिल सकेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा एक नया इंसानी अलमिया जन्म लेगा। 1200 जायद पर मुश्तमिल ये प्लाजा कराची की एक पहचान थी। इसके साथ बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता थी, बहुत से खानदानों का रोजगार जुड़ा हुआ था, बहुत से लोगों की उम्मीदें थी जो एक एक करके दम तोड़ गई। वहां पर मलबे के नीचे दबे हुए अफराद, अपने घर वालों में से किसी का कोई कफील था, किसी का कोई आंखों की ठंडक था, किसी की कोई नूरे नजर थी, और किसी के कोई जिगर का टुकड़ा था। लेकिन सब इस वक्त मलबे तले हैं। किसी के बचने की उम्मीद बज़ाहिर तो बहुत कम नजर आती है, लेकिन मेरा रब हर किस्म के मौजों पर कादिर है। वो जो चाहे कर सकता है, मुर्दे में भी जान डाल सकता है। मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह पाक, जो लोग भी उस मलबे के ढेर तले दबे हुए हैं, जो लापता हैं, वो अपने घरों को जिंदा सलामत लौट आए। कराची के बासी होने के नाते इस वक्त हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन जनाब सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर शाही शादियां डिस्कस हो रही हैं। मैंने अपनी एक शॉर्ट मूवी में भी, एक वीडियो में भी ये बात कही थी, मत करें ऐसा, हमारे जख्मों पर नमक पाशी मत करिए। लेकिन शायद टाउट्स को पैसे ही इस चीज के मिलते हैं। तो जनाब चलते हैं कराची की तरफ। कराची एक यतीम बच्चे की सूरत कभी इधर कभी उधर देखता है, अपना मसीहा ढूंढता है, लेकिन मसीहा कहाँ से आएगा? वो कौन है जो कराची की फरियाद सुनेगा? इस वक्त कराची बिलख रहा है, पुकार रहा है। ये 1200 खानदान नहीं थे, ये पूरा कराची था, ये पूरे कराची की उम्मीदें थी। यहाँ पर हर जुबान, हर तबके के लोगों की एक, वहाँ पर एक जरिया मुआश था। यहाँ पर लोग सुबह आते थे और शाम में इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा कर जाते थे। लेकिन शायद ये बहुत नागवार गुजर रहा था। ये हादसा था या फिर एक सोचा समझा प्लान? यहाँ पर बहुत से सवालात जन्म दे रहे हैं। तो जनाब देखना ये है, क्या पहले की तरह जैसे 2012 में बल्दिया टाउन का एक सानेहा हुआ,
کیا آج گل پلازا ثانیہ کو بھی اسی طرح دبا دیا جائے گا؟ لیکن میری حکام بالا سے یہ گزارش ہے کہ خدارا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی لاشیں ان کے لواحقین کو دے دی جائیں تاکہ وہ مزید اذیت کا شکار نہ ہو سکیں۔ سب سے پہلے جناب میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ کراچی ایک معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا، 68% سے بھی زائد ریونیو کما کر دیتا ہے، جتنا پورا ایک لاہور شہر ٹیکس دیتا ہے نا، یہاں پر لالو کھیت کا ایریا جو ہے وہ اتنا ٹیکس دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کراچی اس قدر کماؤ پوت ہے، اگر کسی گھر میں اس طرح کا کماؤ پوت ہو نا تو اس کی ماں جو ہے روزانہ اس کے روٹی کپڑے اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے کہ بھئی یہ میرا کمانے والا بچہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اس گھر کا جو ہے اہم چشم و چراغ ہے۔ لیکن کراچی کو ہمیشہ ستیلے پن کا جو ہے وہ رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں کرنا پڑا؟ آخر جو بھی حکومت آئی، چاہے وہ نون لیگ کی تھی، چاہے وہ پی 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 کی تھی، چاہے وہ تحریک انصاف کی تھی، یا کوئی بھی آمرانہ دور آیا، اس نے سب سے زیادہ توجہ وفاق پر یا لاہور پر کیوں دی؟ یہاں پر سب سے اہم سوال پہلا یہ پیدا ہوتا ہے، جتنا یہاں پر ٹیکس دیا جاتا تھا کیا اتنی ہی توجہ نہیں چاہتا تھا کراچی؟ کیا کراچی کے لوگ اتنی ہی محبت نہیں چاہتے تھے؟ لیکن ہمیشہ اس کو محروم رکھا گیا۔ یہاں پر حکومت کرنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کئی دہائیاں یہاں پر حکومت کی، لیکن کراچی کی انفراسٹرکچر پہ کبھی بھی دھیان نہیں دیا گیا۔ آج گل پلازا جل گیا، جل کر خاکسار ہو گیا، اس کی عمارت زمین بوس ہو گئی، تو جناب ایس بی سی اے کو بھی خیال آ گیا کہ یہاں پر جو 2 منازل تھی وہ غیر قانونی طور پر جو ہے تعمیر کی گئی تھی۔ مطلب جب یہ تعمیر اور ترقی ہو رہی تھی اس وقت یہ ادارے کہاں گم تھے؟ خواب خرگوش کے مزے لے کر سو رہے تھے۔ فائر بریگیڈ 1.5 گھنٹے تک تاخیر کا شکار رہی، اور جب گاڑیاں 4 پہنچی بھی تو ان کے اندر پانی کی وافر مقدار موجود نہ تھی کہ اس پورے پلازا کی آگ کو بجھا سکتی۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہاں پر کپڑے، اس پلازے میں کپڑے لوگ بیچتے تھے، کراکری بیچتے تھے، پلاسٹک کا سامان تھے، برتن تھے، اور کچھ اہم جو کیا کہتے ہیں سامان تھا ڈیکوریشن وغیرہ کی اشیاء کا، وہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ بیچا جاتا تھا۔ کیا وہ مواد اتنا خطرناک تھا کہ اس نے 20 سے 25 منٹ میں پورے پلازا کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا؟ اور جناب یہاں پر جب آگ لگی 20 سے 25 منٹ میں تمام منازل جو تھی وہ آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی، اور اس وقت جناب صرف فائر ایگزٹ کے جو ایمرجنسی ایگزٹ تھے اس کے 2 گیٹس کھلے ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے کہ چلیں رات 10 بجے جو ہے گیٹس بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر چوکیدار تو موجود رہتے ہیں، گارڈز بھی موجود رہتے ہیں۔ جب انہوں نے معاملے کی حساسیت کو بھانپا ہوگا تو کیا ان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی کہ وہ باقی ایگزٹ گیٹس کو جو ہے وہ کھول دیں؟ یہاں پر سب سے اہم سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیوں جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر کا شکار نہیں، اور جب آئیں تو ان میں پانی کی وافر مقدار نہیں تھی۔ 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ گل پلازا کو جلنے دیا گیا، جہاں پر جناب یہاں پر حکومتی نااہلی نے بڑے بڑے جھنڈے گاڑے ہیں، وہاں پر یہاں کی جو موجودہ یونین تھی گل پلازا اس کی بھی نااہلی سامنے آئی ہے۔ ہر مہینے یہاں پر فی کس دکان سے جو ہے وہ 5500 کے قریب سیفٹی مینٹیننس کے نام پر لیا جاتا تھا، جبکہ اتنے بڑے گل پلازا میں نہ تو کوئی سیفٹی الارم تھا، نہ کوئی فائر الارم تھا، نہ کوئی جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشر تھا کہ جس کی مدد سے جو ہے وہ انیشلی جو ہے وہ اس آگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا جاتا۔ تو یہاں پر بہت اہم سوالات جنم لیتے ہیں، کیا یہاں پر بڑے بڑے پلازاز تو بنا دیے جاتے ہیں، وہاں کی یونینز بھی بنا دی جاتی ہیں مینٹیننس کے کھانے پہ نام پر، لیکن یہاں پر کچھ سیفٹی میئرز کیوں نہیں لیے جاتے؟ یہاں پر کیوں جو ہے اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جاتے کہ اس طرح کی ایمرجنسی حالات سے، اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے؟ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یہاں کی حکومتوں کو، یہاں کی انتظامیہ کو ہوش ہی تب آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور جناب پانی سر سے گزر چکا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، رمضان کی آمد ہے، عید آنے والی ہے، یہاں پر لوگوں نے اپنا سامان جو ہے یہاں پہ سٹاک کیا تھا کہ عید پر لوگ آئیں گے، خریداری کریں گے، ہمارے 4 پیسے بنیں گے، ہم لوگ جو ہیں وہ 4 پیسے کما سکیں گے عزت کے ساتھ، مگر جناب وہ موقع نہیں فراہم کیا گیا۔ اور وہ کیسے نہیں فراہم ہوا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اب جناب چلتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف، جہاں پر کراچی ڈسکس ہو رہا تھا، جہاں پر کراچی سے آہو بقا جاری تھی، وہاں پر پاکستان میں ایک شاہی شادی ڈسکس ہو رہی تھی۔ ٹاؤس کو شاید پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہیں، شاید انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کس دن کیا پہنا، کس دن کون سا لباس پہنا، یہ 500 روپے کی خریدنے والی یا سوٹ خریدنے والی خاتون ہے نا مریم نواز صاحبہ،
عظمیٰ بخاری نے اور مریم اورنگزیب نے شاید یہی بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ وہ تو اتنی سادگی پسند ہے کہ 500 روپے والا سوٹ پہنتی ہیں، لیکن جناب یہاں پر سبیہ ساچی، نومی انصاری اور پتہ نہیں کون کون سے ڈیزائنرز تھے جن کے مہنگے ترین ملبوسات اور جناب پول کی ڈائمنڈ کی جیولریز پہنی گئی۔ آپ لوگ یہ ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پر چلا کر، یہ تصاویر چلا کر، اس وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے کراچی والوں کے دلوں پر جو ہے وہ نمک پاشی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف غریب عوام جل رہی تھی، پس رہی تھی، مر رہی تھی، ملبے تلے دبی تھی، اور دوسری طرف اشرافیہ جو ہے وہ جناب اپنی مراعات کا، اپنی جو ہے وہ آسائشوں کا، اپنی شاہانہ زندگیوں کا اور شاہانہ شادیوں کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پرچار کر رہی تھی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ ایک اور اہم سوال، کراچی میں یہ سانحہ ہوئے 2 روز گزر چکے ہیں، کیا حکومت وقت کی طرف سے کوئی نمائندہ، کوئی حکومتی عہدیدار یہاں تک پہنچا ہے؟ حکومت سندھ کی تو چلیں بات بہت دور کی بات ہے نا، ان کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، ان کی جو نا اہلی ہے، ان کی جو نا تجربے کاری ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ حکومت وقت کہاں ہے؟ وہ ادارے کہاں ہیں جنہوں نے یہ ذمہ لیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ کیا یہ خاک ترقی کرنی تھی پاکستان میں؟ کراچی سے آپ نے یہ ترقی شروع کرنی تھی، کراچی کے لوگوں کو لہو لہان کر کے ترقی ہونی تھی۔ بہت اہم سوال ہے، کہاں ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب؟ اب تک وہ کراچی کیوں نہیں پہنچے؟ کیا ان کا یہاں پر آنا بنتا نہیں تھا؟ کیا کراچی کے لوگوں کی داد رسی کرنا بنتا نہیں تھا؟ اور دوسری طرف جناب مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ اس وقت میئر کراچی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ زندہ لوگوں کی تو یہاں پر بے قدری کی جاتی ہے، ان کو بے حسی کی نظر کر دیا جاتا ہے، ان کی جان کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، اور مرے ہوں کو 1-1 کروڑ روپیہ دے دینا، کہاں کا انصاف؟ اگر آپ نے کسی کی بھرپائی کرنی ہے نا تو اس رشتے کی کریے جو رشتہ اس وقت منو مٹی تلے دبا ہوا ہے، جس کے بچنے کی امید انتہائی کم رہ چکی ہے۔ یہ کرنے سے لوگوں کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، پہلے بھی نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے لوگوں کی بات سننی ہے، اگر آپ نے لوگوں کی آواز بننا ہے تو ڈیلیور کیجیے، لوگوں کو ان حادثات سے بچائیے، اپنا وہ کام کیجیے جس کام کے لیے آپ کو یہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے نہ تو کچھ کرنے کا فائدہ ہے اور نہ ہی میرے بولنے کا۔ بہت شکریہ۔